اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے نماز کے آداب۔ نمبر 1، نماز کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا خیال رکھیں۔ وضو کریں تو مسواک کا بھی اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے۔ پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے تو بڑھائے۔ نمبر 2، صاف ستھرے، سنجیدہ، مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ نمبر 3، وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقرر وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع خضوع سے ادا کیا تو خدا پر اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ نمبر 4، نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھیں۔ اگر کبھی جماعت نہ ملے تب بھی فرض نماز مسجد میں ہی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ سنت گھر پڑھنا بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت پڑھے وہ دوزخ اور نفاق دونوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر لوگوں کو نماز باجماعت کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ہزاروں مجبوریوں کے باوجود بھی جماعت کے لیے دوڑ دوڑ کر آئیں گے۔ جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف۔ تنہا نماز پڑھنے سے 2 آدمیوں کی جماعت بہتر ہے، پھر جتنے آدمی زیادہ ہو اتنی ہی یہ جماعت خدا کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، نماز سکون کے ساتھ پڑھیں اور رکوع و سجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی مناسب وقفہ کیجیے اور دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی۔ خدایا تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، مجھے سیدھا راہ پر چلا، میری شکست حالی دور فرما، مجھے سلامتی دے، مجھے روزی عطا کر۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے تو نماز اس کو دعائیں دیتی ہیں کہ خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کوئی چوری کیسے کرتا ہے؟ فرمایا، رکوع اور سجدے ادھورے ادھورے کر کے۔ نمبر 6، اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کرنا اور وضو کر کے پہلے سے مسجد میں پہنچ جائیں اور خاموشی کے ساتھ صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کریں۔ اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا، کسمساتے ہوئے نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہے۔ نمبر 7، اذان بھی شوق و ذوق سے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے اذان دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو اس کی آواز سنتا ہے وہ قیامت میں مؤذن کی حق میں گواہی دے گا۔ جو شخص جنگل میں اپنی بکریاں چراتا ہو اور اذان کا وقت آنے پر اونچی آواز سے اذان کہے تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ بخاری۔ نمبر 8، اگر امام ہے تو تمام آداب و شرائط کا اہتمام کرے اور مقتدیوں کی سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے اچھی طرح امامت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام اپنی مقتدیوں کو اچھی طرح نماز پڑھاتا ہے اور یہ سمجھ کر پڑھاتا ہے کہ ہم اپنی مقتدیوں کی نماز کی ضامن ہیں، ان کو اپنے مقتدیوں کی نماز کا اجر بھی ملتا ہے۔ جتنا ثواب مقتدیوں کو ملتا ہے اتنا ہی امام کو بھی ملتا ہے، اور مقتدیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ نمبر 9، نماز اس طرح خشوع و خضوع سے پڑھیں کہ دل پر خدا کی عظمت و جلال ہیبت طاری ہو اور خوف و سکون چھایا ہوا ہو۔ نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا، بدن کھجانا، داڑھی میں کھلال کرنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کپڑے سنبھالنا سخت بے ادبی کی حرکتیں ہیں، ان سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 10، نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجیے۔ نماز اس طرح پڑھیں گویا آپ کو خدا دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم یہ احساس کریں خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، پس تم چاہو جتنا دعا مانگو سجدوں میں مانگو۔ نمبر 11، نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں۔ مارنے باندھنے کی رسم نماز در حقیقت نماز نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی اور شوق کے ساتھ انتظار کریں۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیز چل کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس چڑھ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا۔ فخر کرتے ہوئے فرمایا دیکھو میرے بندے ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ نمبر 16، غافلوں اور لاپرواہوں کی طرح جلدی نماز پڑھ کر سر سے بوجھ نہ اتاریں، بلکہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجیے اور دل، دماغ، احساس، جذبات اور افکار و خیالات ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھے۔ نماز وہی نماز ہے جس میں خدا کی یاد ہو، منافقوں کی نماز خدا کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجیے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیں۔ قرآن میں ہے نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز تمثیل میں اس طرح اس کو پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی زور سے ہلایا، ٹہنی میں لگے ہوئے پتے ہلنے پر جڑ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والوں کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے پتے جڑ گئے۔ نماز میں ٹھہر کر قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور نماز کے دوسرے اذکار بھی ٹھہر کر پوری طرح توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ دل کی آمدگی اور طبیعت کی حاضری کے ساتھ پڑھیں۔ سمجھ کر پڑھنے سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز واقعی نماز بن جاتی ہے۔ نماز پابندی سے پڑھیں، کبھی ناگاہ نہ کیجیے۔ مومنوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناگاہ نماز پڑھتے ہیں۔ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی کوشش کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنایا جاتا ہے۔ مسلم۔ سنت اور نوافل کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ نماز گھر میں پڑھا کرو، خدا اس نماز کی طفیل تمہارے گھروں میں خیر عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سنت و نوافل اکثر گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ فجر نماز کے لیے جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمنی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی اسبی نورا وفی لمحی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی جلدی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وعزم لی نورا واجعلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ ترجمہ، خدایا تو پیدا فرما میرے دل میں نور، میری بینائی میں نور، میری سنوائی میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے۔ میرے پٹھوں میں نور کر دے، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میرے بالوں میں نور، میری کھال میں نور، میری زبان میں نور، میرے نفس میں نور پیدا فرما دے، اور مجھے نور عظیم دے، اور مجھے سراپا نور بنا دے، اور پیدا فرما میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، خدایا مجھے نور عطا کر دے، آمین۔ فجر اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے ہی 7 بار یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فجر و مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 بار یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤ گے تو جہنم سے ضرور نجات پاؤ گے۔ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ جماعت کی نماز میں صفوں کو درست رکھنے کا پورا اہتمام کریں، صفیں بالکل سیدھی رکھیں اور کھڑے ہونے میں اس طرح کندھے سے کندھے ملائیں کہ بیچ میں خالی جگہ نہ رہیں، اور جب تک آگے کی صفیں نہ بھریں تب تک دوسری صفیں نہ بنائیں۔ ایک بار جماعت کی نماز میں ایک شخص اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تنبیہ فرمایا، خدا کے بندو اپنے صفوں کو سیدھا اور درست رکھنے کا لازماً اہتمام کرو، ورنہ خدا تمہارا رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی کسی صف کو جوڑے گا اس سے خدا جوڑے گا، وہ جو کسی صف کو کاٹے گا خدا اس سے کاٹے گا۔ بچوں کی صف لازماً مردوں سے پیچھے بنائیں اور بڑوں کے ساتھ کھڑا نہ کیجیے، البتہ عیدگاہ وغیرہ میں جہاں الگ کرنے میں زحمتیں پیش آئیں یا بچوں کی گم ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں بچوں کو پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھ رکھیں، اور عورتوں کی صفیں یا تو سب سے پیچھے ہوں یا الگ ہوں۔ اگر مسجد میں ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہو، اسی طرح عیدگاہ میں عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔